السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیر طریقت، رہبر شریعت، محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے موقع پر لوگوں کی طرف سے چند اعتراضات کیے گئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے اعتراضات کو کچھ یوٹیوبر نے بغیر کسی تحقیق کے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا۔ بہرحال لوگوں کی طرف سے جو سب سے پہلا اعتراض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹوپی کیوں لگائی گئی تھی، جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹوپی نہیں لگائی گئی تھی، بلکہ جو فوٹو آپ نے دیکھا ہے یہ اس وقت کا فوٹو ہے جس وقت حضرت کو غسل نہیں دیا گیا تھا۔ اب چونکہ موبائل کا زمانہ ہے اس لیے فوٹو اس طرح سے وائرل ہو گیا۔ دوسرا اعتراض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر پھول کیوں ڈالے گئے تھے، تو جس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، پھول نہ تو انتظامیہ کی طرف سے ڈالے گئے تھے اور نہ ہی حضرت کے صاحبان یا مریدین کی طرف سے ڈالے گئے۔ یہ اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا ہے کہ یہ پھول کس نے ڈالے تھے۔ بہرحال وہ پھول اب ہٹائے جا چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس قبر کو دیکھ کر بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ایسا لگتا ہے کہ پکی بنائی گئی تھی، جس کا جواب یہ ہے کہ قبر کو پکا نہیں کیا گیا ہے بلکہ قبر مٹی ہی کی بنائی گئی ہے، اللہ یہ کہ قبر کو مٹی کی ہی کے ذریعے سے اس کو صاف ستھرا کیا گیا ہے۔ چوتھا اعتراض یہ کیا گیا ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کو اتنا تاخیر سے کیوں کیا گیا، جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اتوار کے دن 10:15 بجے کے قریب ہوا تھا، جس کو منتقل کرنے میں عصر کی نماز ہو گئی تھی۔ کیا اتوار ہی کو حضرت کی تدفین کر دی جائے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لیے ماہد کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا وہ 2 بجے کا اعلان تھا۔ 11 بجے کا اعلان کس نے کیا یہ ہمیں اس بات کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو نماز جنازہ حضرت کی 2:40 پر ہوئی تھی۔ 40 منٹ کی تاخیر ہو جانے یہ کوئی بہت بڑی تاخیر نہیں ہے۔ قریبی لوگوں کی کالیں اس طرح کی آ رہی تھی، چونکہ روڈ اور راستے بالکل بلاک تھے، اس لیے لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ لوگوں کو بیان کرنے کا موقع دیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ معزز علماء اکرام اس میں تشریف لے کر آئے تھے، ان کو صرف تعزیتی کلمات کہنے کی اجازت دی گئی تھی، مگر اس میں بھی کچھ تاخیر ہوئی، جس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم بھی مستقل ان حضرات سے کہہ رہے تھے کہ صرف تعزیتی کلمات کہیں۔ تو اس طرح سے پورا معاملہ ہوا ہے، یہ ان اعتراضات کا جواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے تحقیق کر لینے کو اپنے لیے ضروری سمجھا کریں، تاکہ لوگوں میں صحیح بات پہنچ سکے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں میں غلط بات اور غلط میسج جائے۔ جزاک اللہ۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام محبین متوسلین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔